اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ لوگ اس میں کوشش کیجیے گا کہ درس میں جو بنیادی باتیں ہیں ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے ختم پورا قرآن مجید ہو جائے تو یہ اچھی چیز ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کے معنی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خدائے رحمان الرحیم کے نام سے میں یہ اس کے سہارے سے یہ جو اقدام کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں یا جو کام بھی کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، اس میں بسم اللہ میں بے کی وجہ سے تو معنی متعین ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ بے سے جو بات نکلتی ہے وہ اعتصام، اعتماد اور توکل کا مفہوم نکلتا ہے، یعنی خدا کے بھروسے پر، خدا رحمان الرحیم کے بھروسے پر جو کام بھی کریں آپ۔ احتساب اور اعتماد کے مفہوم کے لیے یہ حرف جو ہے عربی زبان میں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کا مفہوم اور ہوگا، کھانا کھائیں گے تو اس کا مفہوم اور ہوگا، کہیں جائیں گے تو اس کا مفہوم اور ہوگا، لیکن ہر جگہ اصل چیز جو ہوگی اس میں یہی ہوگا کہ میں یہ کام خدا کے بھروسے اور خدا کے اعتماد سمجھ گا اور اس کی رہنمائی کی اس پر کرتا ہوں، یعنی بے کے اندر یہ مفہوم ہوگا۔ مجرد آغاز کا مفہوم، شروع کا مفہوم نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے دو صفتوں کا حوالہ ہے، ایک رحمان اور دوسری رحیم، خدائے رحمان الرحیم کے نام سے۔ رحمان جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے عربی میں، جیسے سکرات، غضبان، مدہوش آدمی ہو، غصے سے بھرا ہوا آدمی، اور رحیم جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، کریم، علیم، اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا یہ صفت کے صیغے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم کے خداوند تعالیٰ کی دو صفتوں کا یہاں جو حوالہ دیا ہے اس میں کیا پہلو مد نظر ہے؟ عام طریقے پر تو جو لوگ کی عربی نہیں جانتے یا بعض اخباری قسم کی عربی جانتے ہیں وہ تو یوں توجہ کر دیتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں نا کہ لمبا ترنگا یا اس طرح کے الفاظ، تو اسی طریقے کا لفظ یہ بھی ہے، یعنی ایک لفظ کے بعد ایک لفظ بطور حشر زائد کے بول دیا گیا ہے، اور اگر زائد کے طور پر نہیں تو بعض زائد، لیکن واقع یہ نہیں ہے، اردو میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ لمبا اور ترنگا جو ہے دونوں ایک معنی کے الفاظ ہوں۔ لمبا کا مفہوم اور ہے، ترنگے کا مفہوم اور ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں بالکل ہی ہم معنی ہر اعتبار سے۔ میں پورے اعتبار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اردو میں بھی کوئی بولے گا تو یہ غلط ہوگا، اہل زبان اور اہل ادب اس کو نہیں مانیں گے، یعنی وہ یہ کہہ دیں گے کہ حشر ہے، اس کا لفظ زائد ہے۔ صرف شاعری میں نہیں بلکہ ثقل لوگوں کے نثر میں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ اس طریقے کا کوئی لفظ استعمال کیا جائے جو محض زائد ہو۔ قرآن میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بعض لوگوں نے، مولوی لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ رحیم کا لفظ ہی مبالغہ کا ہے، لیکن یہ چیزیں سب سماعی ہے، اس میں کسی کے مولویت نہیں چل سکتی۔ تو سماعی طور پر تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رحیم کا وزن مبالغہ کا وزن ہے، اس کے جتنے اوزان ہیں سب صفت کے اوزان ہیں، مبالغہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صفت کے صیغے میں بھی بعض مبالغے کے پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے صفت کے صیغے میں،
بلکہ میرا نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ صفت کے صیغے میں مبالغہ کے صیغوں سے زیادہ زور ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ مبالغہ کا صیغہ جو ہے، رحمان کا وزن جو ہے، یہ وزن خاص طریقے پر، یہ جوش ہیجان کے اوپر دلیل ہوتا ہے. اور فعیل کا جو وزن ہے صفت کا، یہ دوام، استمرار، استقلال پر دلیل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ معنی کے لحاظ سے اس میں زیادہ زور ہوگا، حالانکہ ہے یہ صفت کا وزن. تو یہ واقعہ ہے کہ یہ لفظ ایک لفظ کے بعد جو ہے غائب نہیں ہے، بلکہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک آیا، ٹھیک صحیح مفہوم میں استعمال ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور اس کی رحمت میں پائیداری اور استقلال بھی ہے. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اس نے رحمت کے جوش میں دنیا پیدا کر ڈالی اور پھر پیدا کرنے کے بعد بھول گیا کہ میں نے کیا حرکت کی ہے اور اس کی میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. نہیں، بلکہ برابر وہ اس کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، لوگوں کی پرورش کا سامان بھی ہے، عدل کا نظام بھی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ایک روز آخرت بھی رکھا ہے کہ جس دن تمام نیکوکاروں کو سلا دے گا اور بدکاروں کو سلا دے گا. تو یہ رحمت تو پائیدار رحمت ہوئی نا. تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی ان دو صفتوں کا حوالہ ان دو بنیادی حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور اس کی رحمت میں پائیداری بھی. اور یہ واقعہ ہے کہ اگر کسی کی رحمت میں جوش تو ہو لیکن پائیداری نہ ہو تو ایسا آدمی لاوالی آدمی ہوتا ہے، کھرندرا ہوتا ہے. اس کی کوئی سند نہیں مالنی، کیا حرکت کس جوش میں کر ڈالے بڑی اچھی، لیکن پھر اس کے بعد رات گزر جائے تو پھر اس کے بعد وہ سب بھول بھی جائے کہ کل میں نے وہاں مسجد کی نیو ڈالی تھی. سمجھ گیا؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو خداوند تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت یہ دونوں جو ہیں مستقل صفتیں ہیں، یعنی اس کی رحمت میں جوش بھی ہے اور پائیداری استقلال بھی ہے. اس وجہ سے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رحمان کافی تھا اور اس کے بعد رحیم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے کہ ہم ایک زائد لفظ بول دیتے اسی طریقے کے لفظ ہے، یہ رائے بالکل غلط ہے. یہ رائے بھی غلط ہے کہ یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اس لیے کہ مبالغے کے دو صیغے، سمجھ گیا آپ، جو دو ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال کرنا بلاغت کے خلاف. جبار اور قہار تو دونوں لفظ ایک ساتھ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ جبار کا مفہوم اور ہے، قہار کا مفہوم اور ہے. لیکن یہ کہ بینی جبار کے مفہوم کے لیے، سمجھ گیا، درحال ہے کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہ ہو، ایک ساتھ استعمال کرنا آپ کی زبان میں ٹھیک ہے اخباری، لیکن علمی زبان میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے جن لوگوں نے یہ کہا وہ بھی ان کی رائے بھی غلط ہے. صحیح رائے میرے نزدیک یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ کی صفت رحمت میں جوش بھی ہے اور اس کی صفت رحمت میں استقلال و پائیداری بھی. تو جوش کو تو تعبیر کرتا ہے رحمان کا لفظ، اس لیے کہ وہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور مبالغہ کا وہ صیغہ ہے جو ہیجان پر دلیل ہوتا ہے، سکران و غضبان و غرم جیسے. یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس صیغے کا، اس وزن کا ایک خاص پہلو یہ ہے، یعنی اس میں جوش و ہیجان ہوتا ہے. اور رحیم میں پائیداری استقلال ہے، یعنی جو صفت اس سے ظاہر کی جائے گی وہ صفت کی ایسے ظاہر کی جائے گی، جو صفت لازم ہے، مستقل ہے، پائیدار ہے اور ہر مرحلے میں جس کو کہ سامنے آنا چاہیے. تو ان دونوں پہلوؤں کا چونکہ واضح ہونا ضروری تھا، اس لیے بسم اللہ الرحمن کہہ کے کافی نہیں سمجھا، بلکہ رحمان کے بعد رحیم کا بھی لفظ لائے ہیں. سمجھ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کے لادے کے بعد دوسری یہ بات ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ساری صفتیں اگرچہ اس کائنات سے واضح ہیں
لیکن سب سے زیادہ جو چیز واضح ہے وہ اس کی رحمت ہے. انسان اگر اس کو دنیا کو دیکھتا ہے, دنیا کے حالات پر غور بھی کرتا ہے, لاوالی قسم کا آدمی نہیں ہے, تو واقعہ یہ ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے تو خداوند تعالیٰ کی دنیا میں رحمت کا جتنا وسیع مشاہدہ ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا. اور یہ معلوم ہوتا ہے بالبداہت کہ اس کائنات کا خالق نہایت ہی رحمت والا ہے. اس میں اگر کوئی اعتراض شبہ پیدا ہوتا ہے تو انفرادی حیثیت سے ہوتا ہے, انفرادی حیثیت پہ ہوتے شبہات. فرض کر لیجئے کہ ایک شخص کسی مصیبت میں ہے, یا ایک شخص نے دیکھا کہ کوئی آدمی جو ہے معذور ہے, آنکھوں سے اندھا ہے, سمجھ گیا, یا کوئی اور کسی مرض میں مبتلا ہے, تو انفرادی واقعات ذہن میں تشویش پیدا کرتے ہیں, لیکن انفرادی واقعات سے کوئی کلیہ نہیں باطل ہو سکتا. ان انفرادی واقعات کی کوئی توجیہ کی جائے گی, اگر اس کی معقول توجیہ ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ کلیہ باطل نہیں ہوتا. اب فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ہے, اندھا ہے, تو اندھے ہونے کی مسئلہ یہ ہے کہ توجیہ ایک چیز ہو. حضرت مسیح سے, سیدنا مسیح سے کسی نے پوچھا کہ اے خداوند, خدا تو رحیم ہے, تو یہ آدمی اندھا کیوں ہے؟ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے. حضرت مسیح نے فرمایا آنکھوں والوں کو تاکہ سجائی دے, اس لیے کہ آنکھوں والے اندھے نہ بنے رہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ جواب بہت عمیق اور بہت گہرا ہے. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آنکھیں رکھتا ہوا آدمی, اس کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے آنکھ دی ہے, اگر جو چاہتا تو نہ بھی دیتا, لیکن جب دی ہے اس نے تو مجھے اس آنکھ کی قدر کرنی چاہیے. تو یہ تعلیم جو ہے اندھے کو دیکھی کہ مل سکتی ہے. اگر کوئی اندھا نہ ہوتا تب تو اس کا کوئی تصور نہ ہوتا, آنکھ کی صحیح نعمت کا قدر کر رہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے فرض کر لیجئے کہ کوئی امیر غریب ہے, سمجھ گیا, تو یہ بھی اس لیے ہے کہ تاکہ امیروں کو ہوش میں لائے کہ جس خدا نے آپ کو کان میں بیٹھایا ہے وہ چاہتا تو ریڑے کھینچنے والا آپ کو بنا سکتا ہے. اس کے اختیار کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تربیت کے لیے, انسانوں کی تعلیم کے لیے جو انتظام وسیع کیا ہے, آفاق میں دلیلیں پھیلائی ہیں, انفس میں دلیلیں پھیلائی ہیں, اسی طریقہ سے کائنات کے اندر ایسی مثالیں بھی رکھی ہیں کہ جو اس حکمت اور اس فلسفے کو انسان پر واضح کرتی ہیں. یعنی یہ جگہ جگہ جیسے پتھر لگا دیے جاتے ہیں کیپ رائٹ کیپ لیفٹ, تو اسی طریقہ سے کہیں اندھے بھی ہیں, کہیں لنگڑے بھی ہیں, کہیں اپاہج بھی ہیں,